دوستو آخر کیسے سلطان عبدالحمید اکیلا اس وقت کے سیکولرز کے ساتھ لڑا اور کیسے اس نے سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ ایک اسلامی سلطنت بنایا، اور عبدالحمید کو شہید کرنے والے ینگ ترکس کون تھے، اور کیسے عبدالحمید نے زائنسٹ تحریک کا مقابلہ کیا۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد اور نصرت سے راہ ہدایت کی اس لاس اسلامک ہسٹری کی ایپیسوڈ 39 میں ہم انہی چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ دوستو صدیوں کے بعد عبدالحمید کی صورت میں عثمانیوں کو ایسا سلطان ملا جو اچھی طرح تیار تھا۔ احمد اول نے جیل کا جو نظام متعارف کروایا تھا 19ویں صدی تک بیکار ہو چکا تھا۔ جب عبدالحمید شہزادہ تھا تو اس نے سفارتی وفد کے ساتھ یورپ کا دورہ کیا۔ وہ ایک تعلیم یافتہ شخص تھا۔ عثمانی سلطانوں کی سی اپنی کلاسک طور طریقوں کے باوجود اس کا ذہن کافی مضبوط تھا۔ اچھا شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ اسے پہلوانی میں بھی دلچسپی تھی۔ وہ اپنا فرنیچر بھی خود ڈیزائن کرتا تھا۔ اپنے فضول خرچ سلطانوں کے برعکس اسے باز فارس کے ساتھ نئے اور مہنگے محل کی عیاشیوں سے نفرت تھی۔ اس کی بجائے وہ کئی چھوٹے اور قدرے دور واقع یلڈس پیلس کو ترجیح دیتا تھا۔ دوستو جب وہ تخت نشین ہوا تو عثمانیہ سلطنت کو اہل رہنما کی شدید ضرورت تھی۔ 1877 سے 1878 کی تباہ کن روس ترکی جنگ کے نتیجے میں رومانیہ، سربیا اور مونٹینیگرو آزاد، جبکہ بلغاریہ عثمانی سلطنت کے اندر ہی خود مختار ہو گیا تھا۔ بلقان میں جو کچھ عثمانیوں کے پاس بچا تھا وہ بھی ہاتھوں سے نکلتا جا رہا تھا۔ 19ویں صدی کے 8ویں عشرے میں ملنے والی برطانوی مدد کے وجہ سے سلطنت مزید بکھرنے سے بچ گئی۔ برطانیہ اسے روسی سامراج کے خلاف ایک مؤثر ریاست خیال کرتا تھا۔ دوستو عثمانیہ سلطنت نے 1875 میں ہی دیوالیے کا اعلان کروایا تھا، کیونکہ زوال کے دوران لیے گئے بھاری قرضوں کے سود ادا کرنے کے لیے بجٹ کا بھاری حصہ مختص کرنا پڑتا تھا۔ اگرچہ عبدالحمید اس وعدے پر اقدار میں آیا تھا کہ وہ اپنے پہلوں کی طرح اصلاح تنظیمات کو جاری رکھے گا، لیکن وہ اپنی سلطنت کو ایک نئے رخ پر لے گیا۔ عبدالحمید کی خواہش تھی کہ سلطنت کے روایتی اختیارات بحال ہو جائیں، چنانچہ اس نے وہ ریفارمز ترک کر دی جو سلطان کے اختیارات پر حد لگا کر انہیں پارلیمان کے حوالے کرتی تھی۔ اس نے بظاہر روس کے ساتھ جنگ کا بہانہ بنا کر 1878 میں وہ آئین غیر معینہ مدت کے لیے معطل کرا دیا جسے اس کے روشن خیال وزیر اعظم نے تیار کیا تھا، اور 1876 میں اس کی تخت نشینی پر 16ویں صدی میں عثمانی دور عروج کے بعد پہلی بار سلطان حقیقتاً حکمران تھا۔ سلطان کے اختیارات حاصل کرنے کے بعد عبدالحمید سلطنت عثمانیہ کا ایک بھولا بسرا پہلو بھی واپس لایا، یعنی خلافت۔ دوستو عثمانی سلطانوں کے پاس 1517 میں سلیم اول کے ہاتھوں فتح مصر کے بعد سے خلیفہ کا لقب چلا آ رہا تھا، لیکن وہ اسے بہت کم استعمال کرتے تھے۔ لیکن عبدالحمید کے لیے حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ کے جانشین ہونے کا یہ عہدہ بہت اہم تھا۔ یہ اس اعتبار سے بھی بہت اہم تھا کہ عیسائی بلقان کا بڑا حصہ کھو بیٹھنے کے بعد عثمانیہ سلطنت مسلم اکثریت کی ریاست بن گئی تھی۔ سلطنت میں موجود ترک، عرب، البانی اور دیگر مسلمان گروپس کو مسیح یورپی ریاستوں سے نکالے گئے مسلم مہاجرین نے باہم جوڑ دیا تھا۔ ان مسلم مہاجرین میں وہ سرکشائی بھی شامل تھے جن کا نسلی صفایا روس نے 19ویں صدی کی 77 کی دہائی میں جنوبی روس سے نسلی بنیادوں پر کیا۔ اس کے لیے اپنی رعایا کو ان کے اسلامی تشخیص اور خلافت کی بنیاد پر متحد کرنا اس عثمانیت پر اکٹھا کرنے سے آسان تھا جسے کچھ لوگوں نے بطور تشخیص ایجاد کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ یورپیوں کی ہندوستانی اور جنوب مشرقی ایشیائی کالونیز میں بہت سے مسلمان رہ رہے تھے۔ وہ یورپی سامراجی قوتوں کے ساتھ معاملات طے کرتے ہوئے بطور خلیفہ ان مسلمانوں پر اپنا روحانی انفلوئنس بھی رکھ سکتا تھا۔ اس کے دور حکومت میں وحدت اسلامی کے تصور کو بہت عروج ملا۔ اس کا خیال تھا کہ دم توڑتی عثمانی سلطنت کے لیے وحدت اسلامی توانائی کا ایک بڑا ذریعہ ثابت ہوگی۔ دوستو
مسلمانوں کو وحدت اسلامی کے نام پر اکٹھا کرنے کی امید میں عبدالحمید نے بہت سے نئے منصوبے شروع کیے۔ ان منصوبوں کا مقصد تنظیمات کے سالوں میں عثمانی سلطنت کے اسلامی ریاست ہونے کے دھندلا جانے والے تصور کو اجاگر کرنا تھا۔ پوری سلطنت میں ریل کی پٹری بچھائی گئی، لیکن حجاز ریلوے کو خاص اہمیت دی گئی جو استنبول سے حجاز تک بچھی ہوئی تھی۔ نقل و حمل کے نقطہ نظر سے دور دراز واقع صوبوں کو مرکز سے ملانا بڑا اچھا خیال تھا۔ اس کے علاوہ وہ اس ریلوے سے حاجیوں کے لیے سرائے عرب کا پرمشقت سفر آسان ہو جانا تھا۔ یہ ریلوے استنبول میں بیٹھے سلطان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کمان بننے والی سب سے پہلی مسلم ریاست کے درمیان روحانی تعلق کو جوڑتی تھی۔ عثمانی حدود سے باہر بسنے والی مسلم کمیونٹیز سے رابطے بڑھانے کے لیے افریقی صحرا سے آئے اور چین تک وفد بھجوائے گئے۔ یورپ کی بڑھتی طاقت کے ساتھ نپٹنے میں دنیا کے مسلمانوں کا اظہار وفاداری سلطان کے لیے مفید ہو سکتا تھا۔ دوستو، مشہور ہے کہ تھیوڈر ہرزل اور زائنسٹ تحریک نے فلسطین فروخت کر دینے کی صورت میں سلطان کے ہر بڑھتے قرضوں کا کچھ حصہ ادا کرنے کی پیشکش کی تو سلطان نے یہ آفر ٹھکرا دی۔ دوستو، عبدالحمید نے اسلامی یونٹی کے ساتھ تنظیمات کی ان ریفارمز کو بھی جاری رکھا جن کی سلطنت کی دینی شناخت پر منفی اثر نہیں پڑتا تھا۔ اس نے سلطنت کو مضبوط بنانے کے لیے دیگر ریفارمز پر بھی توجہ دی۔ اس نے حکومتی مشینری کی تنظیم نو کے لیے خصوصی وزیر مقرر کیے۔ اسے امید تھی کہ یوں اس کی بیوروکریسی یورپ جیسی ہو جائے گی۔ دوستو، ان کے دور میں کرپشن میں بھی بہت کمی آئی۔ عثمانی فوج کو جدید بنانے کے لیے جرمن ماہرین کو ٹریننگ کے لیے بلایا گیا۔ برطانیہ، فرانس اور امریکہ سے نئے بحری جہاز بنوائے گئے۔ عیسائی لوگوں کی مالی مدد سے چلنے والے غیر ملکی اسکولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت سے نئے تعلیمی ادارے بنائے گئے اور پرانے اسکولوں کی اصلاح کی گئی۔ 1895 تک سرکاری اسکولوں میں 10 لاکھ طالب علم داخل کیے جا چکے تھے۔ اس طرح لٹریسی ریٹ میں بھی بڑی کامیابی حاصل کی گئی۔ عبدالحمید نے سلطنت کی اسلامی اور شاہی تشخیص کو برقرار رکھتے ہوئے اسے جدید بنانے کے لیے بڑی محنت سے کام کیا، لیکن وہ آزاد خیالی اور سیکولرزم یعنی لادینیت کو پھیلنے سے نہ روک سکا۔ یورپی تعلیم یافتہ اعلیٰ طبقہ مغربی یورپ سے بہت زیادہ متاثر تھا اور وہ ایک جدید ترکی کی امید لگائے بیٹھا تھا۔ 1909 میں ایک خفیہ سوسائٹی ینگ ترکس نے عبدالحمید کو تخت سے اتار دیا۔ دوستو، عیسائی ترکوں اور یورپ سے متاثر آزاد خیال ترکوں کی پشت پناہی کی بدولت ینگ ترکس نے ان کے 45 سالہ دور حکومت کو ختم کر دیا۔ تاہم انہوں نے سلطان بطور ادارہ ختم نہیں کیا۔ اگلے 13 سال میں 2 سلطان آئے، لیکن ان کی حیثیت کٹ پتلی سے زیادہ نہیں تھی۔ دوستو، عثمانی سلطنت کی باقیہ تاریخ میں حقیقی اختیار ینگ ترکس کے پاس رہا۔